يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغزوكم من نعمة وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، ربیع الاول کے مہینہ کی نسبت سے امام الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے تسلسل سے آپ جو پروگرام کرتے آ رہے ہیں اس کا یہ آج 9ویں نشست ہے، جس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے شب و روز محنت کر کے روزانہ کی سطح پر اس پروگرام کا اہتمام کیا ہوا ہے، اللہ پاک جماعت کے تمام ضلعی، تحصیل، یونٹ، مقامی سب ذمہ داران کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی اہتمام کے ساتھ دینی نسبت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اہل بیت کی محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان پروگرامات کو اور جماعت کے مشن خاص اور جماعت کے نظم کی پاسداری کرتے ہوئے اس محنت کو جاری رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ بابرکت بسعادت عنوان ہے، اور صدیوں سے بیان ہوتا آ رہا ہے، آج تک اس عنوان کی کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی اختتام نظر نہیں آیا۔
جو بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے اپنا علم، اپنی توانائیاں، الفاظ، کلمات پورا زور لگا کر کوشش کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کی سیرت کو بیان کر دوں یا اس کا حق ادا کر دوں، لیکن ہر شخص خلاصتاً یہی کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد اللہ کی مخلوق میں کسی کی شان، عظمت، فضیلت، رفعت، درجت ہے تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے اور بس۔ ایک شاعر نے عربی میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے 40,000 اشعار لکھے۔ 40,000 اشعار کا کسی ایک شخص کی زبان سے کسی ایک شخص کی شان میں ادا ہونا، یوں کہا جائے تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتا کہ میں نے نبی کی سیرت کو مکمل بیان کر دیا، ہر پہلو پر روشنی ڈال دی، حق ادا کر دیا، لیکن ایسی بات نہیں۔ اس نے اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد بھی آخر میں اپنی درماندگی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنے علم اور الفاظ کی کمی کو بیان کرتے ہوئے جو کہا اس کو ایک اردو شاعر نے ان جملوں میں بیان کیا ہے کہ تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ وہ کہتا ہے جس زبان سے میں نبی کی شان بیان کر رہا تھا وہ زبان تو جواب دے چکی، تھک گئی، الفاظ جملے ختم، لیکن نبی کی شان کا عنوان اب بھی باقی ہے۔ جس قلم سے لکھ رہا تھا وہ قلم بھی جواب دے گیا، نبی کی سیرت کا عنوان اب بھی باقی ہے۔ جس ورق پر لکھ رہا تھا لکھ لکھ کر بڑی بڑی کتابیں بھر دی، دفتر بھر دیے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کا عنوان اب بھی باقی ہے۔ میں نے تمام عمر لکھا، میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، میری عمر تو ختم ہونے کو ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کا عنوان اب بھی باقی ہے۔ تو اللہ نے اس میں برکت اتنی رکھی ہے، کیا بیان کریں، کتنا بیان کریں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ کی مدح ثنا، یہ یقیناً سعادت اور ایمان کی بیداری اور مضبوطی کا سبب ہے، اور پھر بطور خاص اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بار بار بیان کرنے، پڑھنے، سننے سے اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اصل مقصود بھی ذات ہے۔ کہہ دیں آمین بلند آواز سے۔ تو میں اسی برکت اور سعادت کے لیے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ متعدد بار دیگر علماء نے بھی بیان کیا، میں نے بھی اس عنوان پر کئی بار بات کر چکا ہوں، تو اسی کو چند جملے آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو جو تعلیم دی تھی اس کا ٹیسٹ یا امتحان وقتاً فوقتاً ہوا کرتا تھا۔ کبھی میدان جہاد میں، کبھی ہتھ کڑیاں پیڑیاں پہن کر، کبھی آگ کے انگاروں پر، کبھی دشمن کے لرغے میں، کبھی بھوک اور پیاس سے، کبھی مختلف انداز میں امتحانات ہوتے تھے، اور اس میں کبھی کبھی ٹیسٹ ہوتا تھا، اور ٹیسٹ کا انداز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی مذاکرہ کرتے تھے تاکہ پتہ لگے جو میں پڑھا رہا ہوں، جو سکھا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں،
اس کے اثرات، اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو گویا کہ اسی انداز میں ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا، الطیب والنساء وفی روایت والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے صحابہ مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک خوشبو، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ نے آپ کی ہر پسند کو کامل درجہ میں آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا۔ وجود اقدس سراپا خوشبوؤں سے مہکا کرتا تھا، پسینہ مبارک میں خوشبو تھی، آپ کے وجود اقدس میں خوشبو تھی، آپ کے لعاب میں خوشبو تھی، آپ کے خون مبارک میں خوشبو تھی، آپ کے سانسوں میں خوشبو تھی، آپ کے لباس میں خوشبو تھی، آپ کی زلفوں میں خوشبو تھی، آپ کی محفل سراپا خوشبو ہوا کرتی تھی، جس راہ سے گزرا کرتے تھے وہ راہیں بھی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ابھی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا پڑتا تو مشکل نہ پیش آتی، بلکہ راہوں سے گزرتے تھے تو گلیاں بتا دیا کرتی تھی کہ ابھی نبی علیہ السلام یہاں سے گزر کر تشریف لے گئے ہیں۔ کیا گلیاں بولا کرتی تھی؟ فرمایا نہیں، خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے ہیں۔ والنساء وفی روایت والمرأة الصالحہ، نیک بیوی، حیادار بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ نے اس پسند کو بھی اتنا کامل درجے پر آپ کو عطا فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ کی زوجیت میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت ازواج مطہرات جو حقیقی اہل بیت ہیں، جو آپ کی زوجیت میں اللہ نے عورتیں دی ہیں، اللہ نے خود اعلان فرمایا محبوب ان جیسی عورتیں نہ اس سے پہلے گزری ہیں، نہ آج ہیں، نہ قیامت تک آ سکتی ہیں۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز یہ تو ادا ہوا ہی کرتی تھی، اس کے علاوہ بھی نوافل اور رات کی عبادات میں طویل قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا کہ کبھی آپ کے قیام کو دیکھ کر محسوس ہوتا کہ رات ساری اسی میں گزر جائے گی، کبھی آپ کے رکوع کی طوالت اور سجود کی طویل سجدوں کی نوعیت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی ساری رات اسی رکوع میں یا اسی سجدے میں گزر جائے گی۔ اگرچہ آپ معصوم پیغمبر ہیں، گناہ کا آپ کے لیے تصور بھی نہیں، اس کے باوجود فرمایا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس اہتمام کے ساتھ عبادت ہوا کرتی تھی۔ تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان سب باتوں میں تفصیلات ہیں۔ جب آپ اپنی بات مکمل فرما چکے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا آقا اجازت ہو تو آپ کی تعلیم اور تربیت سے جو ہم نے سیکھا اس میں سے جو ہمیں زیادہ پسند ہے وہ ہم بھی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی فرمائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ الطیب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفاق مالی علی امرک وان یکون بنتی فی بیتک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم و تربیت سے جو سیکھا ان میں یہ 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ پہلی پسند یہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور، یہ چہرہ مبارک یا اس کو دیکھتے رہنا، یہ دونوں مفہوم ہیں۔ یہ چہرہ مبارک بھی اور اس کی زیارت بھی دنیا و ما فیہا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کی
میری بیٹی ہو اور آپ کی رفیقہ حیات ہو، میری بیٹی ہو، آپ کے گھر کا روشن چراغ ہو، میری بیٹی عائشہ صدیقہ ہو، آپ کے دکھ اور سکھ کا ساتھی بنے، آپ کی رفیقہ حیات بنے، مجھے یہ نسبتیں، یہ قسمتیں بھی بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو، صدیق اکبر کا مال ہو، جان ہو، اولاد ہو، سب کچھ آپ کے حکم پر اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا جملہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس پر میں سیرت کے چند پھول آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میرے محبوب آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، یہ کوئی ایسے نہیں تھا جیسے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب آپ تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج آپ کا چہرہ چاند جیسا لگ رہا ہے۔ کوئی کام نکلوانا ہو تو چاپلوسی میں بھی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا، محبوب آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو شان کے لحاظ سے دیکھا جائے، مقام کے لحاظ سے دیکھا جائے، اوصاف و کمالات کے لحاظ سے دیکھا جائے، یا حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا 100% سچ اور حق تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے ہی ایسا بے مثل و بے مثال تھا کہ دنیا آج تک اس کی مثال پیش نہ کر سکی، جس کی ترتیب آپ قرآن و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں پڑھنا چاہیں گے تو یوں آپ کے سامنے یہ سلسلہ آ جائے گا کہ رب تعالی نے بنانے میں تو یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، زمین و آسمان، درخت و شجر، حجر، دریا اور صحرا، یہ ساری کائنات رب تعالی نے بنائی ہے، اور اس کو بنانے میں نہ کسی ٹھیکیدار کی ضرورت پڑی، نہ مستریوں کی ضرورت پڑی، نہ مزدوروں کی ضرورت پڑی، نہ مشینری لگانے کی ضرورت پڑی، نہ کسی کو ٹینڈر نوٹس جاری کرنے کی ضرورت پڑی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جب بھی کچھ بنانا چاہتا ہوں، کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، بس میں حکم دیتا ہوں کن بن جا، وہ چیز بن جاتی ہے۔ کن کہا تو یہ زمین و آسمان بن گئے، کن کہا درخت و شجر، حجر، دریا اور صحرا بن گئے، یہ ساری کائنات کن کہہ کر بنائی۔ لیکن فرمایا جب مقصود کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بنانے کی آئی تو آپ کو بھی کن کہہ کر بنایا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے احترام اور اکرام اور شان اور مقام اور عظمت اور فضیلت اور رفعت اور درجت کے پیش نظر جہاں ہر معاملے میں اللہ نے آپ کو امتیازی اور انفرادی شان عطا فرمائی ہے، وہاں آپ کے انداز تخلیق کو بھی منفرد اور ممتاز رکھا ہے۔ فرشتوں سے کہا جاؤ مٹی لے کر کے آؤ، یا اللہ کیا بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، مٹی کہاں سے لائیں؟ ادھر ادھر نظر ڈالی گئی، لیکن کہا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ ادھر ادھر نظر ڈالنے کا مقصد یہ، انہوں نے غور کیا ہوگا، اچ شریف سے مٹی لے آئیں، سیمن شریف سے لے آئیں، گمگول شریف سے لے آئیں، گولڑا شریف سے لے آئیں، اور آپ کے یہاں بہت سارے شریف ہوں گے۔ میں کئی بار اس پر تبصرہ کر چکا ہوں، مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شہر کے ساتھ پاکستان میں، ہندوستان میں شریف لگ جائے نہ سمجھو سب سے زیادہ شرک وہاں ہوتا ہے، اور یہ عملاً دیکھنے میں بھی آیا، عربی والا شریف نہیں، یہ اردو والے شریف کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مکہ شریف بھی ہے، مدینہ شریف بھی ہے۔ تو کہاں سے لائیں مٹی؟ میں کہا کرتا ہوں اگر ان جگہوں سے مٹی آتی تو نواز شریف بنتا، شہباز شریف بنتا، کو بڑا تیر لگتا تو مشرف بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں محبوب اور مقصود کائنات بنانا چاہتا ہوں، آپ یہ زمینوں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ زمینیں تو پستیوں والی ہیں، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ تو بلندیوں والا ہے۔ یا اللہ پھر آپ حکم کریں کہاں سے مٹی لائیں؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ تربتھا الطیبہ، جو پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، جنت سے مٹی لاؤ، میں محبوب بنانا چاہتا ہوں۔ مٹی لائی گئی، کیا بنائے، کیسے بنائے؟ فرمایا فرشتوں آج نہ تم سے بنوانا ہے، نہ میں نے
حکم دے کر بنانا ہے۔ آج میں اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے محبوب کو خلقتہ بیدی، میں اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے سنواروں گا۔ اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے۔ روایات میں یہ جملے میرے اور آپ کے ذہن کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں، گویا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بنایا ہے، کن کہہ کر کے نہیں بنوایا، نہ فرشتوں کو حکم دے کر بنوایا، خود بنایا ہے۔ اور جب بنانے کے انداز کو، اس طریقہ سلیقہ کو، اس شان اور شوکت کو، اس حسن جمال کی، اس زلفوں کی بناوٹ کو، ان آنکھوں کی سجائی کو، ان رخساروں کی چمک کو، اس پیشانی کی دمک کو، ان ہونٹوں کی خوبصورتی کو، اور اسی انداز میں داڑھی مبارک کی ترتیب کو، سراپہ اقدس کی سیٹنگ کو دیکھا جائے تو معتدل الخلق، ہر چیز کو اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ بنایا۔ کوئی چیز نہ حد سے بڑی ہوئی ہے، نہ کم ہوئی ہے، نہ کوئی بلا وجہ کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے، نہ کوئی سمٹی ہوئی ہے، بڑی ترتیب سے بنایا۔ اس چیز کو بھی دیکھ کر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے سامنے یہ انداز بیان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، گویا کہ محبوب آپ کے سراپہ اقدس کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو تو کن کہہ کر بنایا، آپ کو بنایا تو خود ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت کاملہ سے، لیکن بنانے کا انداز کہ کیا چیز کیسی ہونی چاہیے، کأنک قد خلقت کما تشاءون، اس سے لگتا یوں ہے کہ رب تعالیٰ پوچھتے گئے محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں، حضور کو ہے کہ بتاتے گئے، رب تعالیٰ آپ کو بناتے گئے۔ شیعہ کافر کا نعرہ تو بڑی زور کا لگاتے ہو، اور سبحان اللہ استو جی سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں اور بلند آواز سے کہیں۔ تو اس انداز میں نبی علیہ السلام کے لیے حضرت حسان نے یہ جملے فرمائے کہ سراپہ اقدس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ رب تعالیٰ گویا کہ پوچھتے کہ محبوب تو خود بتا میں تجھے کیسا بناؤں، اور نبی علیہ السلام نے گویا کہ بتایا ہوگا یا اللہ میری زلفیں ایسی بنانا کہ قرآن کل تعارف کرائے تو کہے واللیل اذا سجا، میرا رخسار ایسے بنانا کہ قرآن تعارف کرائے والضحیٰ، میرا چہرہ ایسا بنانا کہ قرآن تعارف کرائے واللیل اذا سجا، میری آنکھیں اللہ ایسی بنانا قرآن تعارف کرائے ما ذاق البصر وما طغیٰ، اور میرا سینہ ایسا بنانا قرآن تعارف کرائے لم نشرح لک صدرک، میرا سراپہ اقدس ایسا بنانا کہ قرآن تعارف کرائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب قرآن تعارف کرا رہا ہے تو پھر امت کو جب پوچھنا پڑ جائے تو جہاں قرآن پاک رہنمائی کرے گا وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جنہوں نے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک نقشہ امت تک پہنچایا ہے، جب آپ ان صحابہ سے محبت کرتے ہوئے، ایمان کا تعلق مضبوط کرتے ہوئے، ان کی تعلیمات کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے پوچھنا چاہو گے اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے ماں باپ تم پر قربان کہ تم نے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ہم تک پہنچایا کہ آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا کا جہاد کیسے تھا، آقا کا روزہ کیسے تھا، آقا کا انقلاب کیسے تھا، آقا کا جوش تبلیغ کیسے تھا، آپ کی تلاوت کیسے تھی، آپ کی امانت کیسے تھی، آپ کی سیاست کیسے تھی، آپ کی خطابت کیسے تھی، آپ کا رعب کیسا تھا، آپ کے اللہ سے محبت کیسے تھی، آپ کے اللہ کے بندوں سے پیار کیسا تھا، آپ امت کے لیے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کیسے تھے۔ جہاں یہ ساری بات امت کو بتائی ہے، پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک قصہ بتایا ہے، وہاں صحابہ یہ بھی بتلائیے کہ ہمارے محبوب کی صورت کیسی تھی۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں آؤ اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، حدیث کی کتابیں کھول لو، شمائل ترمذی کھول کے بیٹھ جاؤ، تمہیں صدیق اکبر بھی بولتے ہوئے نظر آئیں گے، نبوت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ام معبد، عبد الرحمن بن سمرہ اور دیگر بہت سارے صحابہ وہ پیغمبر کی سیرت کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی صورت کا نقشہ بھی تمہیں دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ تمہیں یہ مفہوم بھی سمجھ آ جائے کہ صدیق اکبر نے جو فرمایا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چہرے کے متعلق جو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ کہیں مبالغہ آرائی تو نہیں تھی،
بلکہ وہ حقیقت تھی۔ چنانچہ بہت سارے جملے اشارہ عرض کرتا ہوں۔ صحابہ بتاتے عظیم الحامہ، نبی علیہ السلام کا سر مبارک بڑا مگر اعتدال کے ساتھ، جیسے عقل مند دانا آدمی کا سر ہوتا ہے، اور رجل الشعر، اس کے اوپر خوبصورت بالوں کی زلفیں تھی، کانوں کی لو تک، گردن تک یا کندھے تک، مختلف اوقات میں مختلف سائز ہوا کرتے تھے۔ صحابہ نے بتایا ان فرقت عقیقتہ فرقہا والا فلا، آپ کنگے سے درمیان سے مانگ نہ نکالا کرتے، قدرتی طور پر مانگ نکل آیا کرتی تھی۔ صحابہ نے بتایا واسع الجبین، حضور کی پیشانی بڑی خوبصورت تھی، کشادہ تھی، چمکدار تھی، نور نبوت ٹپکا کرتا تھا، خندہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ کی پیشانی سے ٹپکنے والا نور نبوت، اسے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے بتایا زج الحواجب، حضور کے آبرو اتنے خوبصورت خمدار تھے، یوں لگتا تھا تلواریں تراش کر کے لگا دی گئی ہوں۔ یدرہ الغضب، درمیان میں ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھڑکا کرتی تھی، دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ آقا اس وقت جلال میں ہیں۔ اکن العرنین، ناک مبارک خوبصورت بلندی مائل، لہو نور جالوہ، اس کے گرد ایک نور کا حالہ تھا جو آپ کے حسن و جمال کو دوبالا کیے دیتا تھا۔ صحابہ نے بتایا سہل الخدین، حضور کے رخسار مبارک بڑے پیارے تھے، نہ پاکستانی لیڈروں کی طرح کھا کھا کر کے باہر نکلے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، صحابہ بیت کی توہین ہو رہی ہے، ہم نے مقتدر مناصب پر بیٹھ کر کے کچھ قانون بنوانا ہے، کچھ بات کرنی ہے، بس وہ اپنے کھاتے میں لگے رہتے ہیں۔ اور نہ ہی اتنے پچکے ہوئے تھے جس طرح مسٹر جنا اور جنیجو، نہیں، بلکہ آپ کے رخسار بڑے بھرپور گوشت والے تھے، چہرہ مبارک ازہر اللون گلائی لیے ہوئے تھا، اور معتدل الخل بڑی ترتیب سے اللہ نے بنایا تھا، ذلی الفم، ہونٹ کشادہ مگر اعتدال کے ساتھ، مفلج الاسنان، پیغمبر کے دندان مبارک سفید موتیوں کی طرح چمکدار، فاصلہ دار، براق الصنایا۔ آقا جب گفتگو فرماتے ہیں منہ سے ایک نور نکلتا ہے جو سارے ماحول کو منور کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کس اللحیہ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بڑی خوبصورت تھی، نہ پاؤں تک لٹکی ہوئی تھی، نہ شیوں کی طرح کٹی پھٹی تھی، خوبصورت داڑھی تھی جس سے سینہ مبارک ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ فی عنقہ سطح، گردن مبارک یوں بلند، صاف و شفاف، جیسے اس کو مورتی کی طرح تراش کر کے بنایا گیا ہو۔ سوال بطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ انور المتجرد، پیغمبر کے جسم کے اکثر حصے پر بال نہیں تھے۔ دقیق المسروبہ، سینے سے ناف تک باریک بالوں کی لکیر تھی۔ طویل الزندین، میرے آقا کی یہ کلائیاں بڑی خوبصورت چمکدار تھی۔ رحب الراحہ، ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم کی طرح نرم، برف کی طرح ٹھنڈی، مشک اور عنبر خوشبو کی طرح خوشبودار، اور طویل الزندین مسیح القدمین، میرے آقا کے قدم اتنے پیارے چمکدار تھے، یوں لگتا تھا مالش اور پالش کر کے چمکا دیا گیا ہو۔ صحابہ نے ایک آنکھ کا تعارف کراتے ہوئے کتنے خوبصورت جملے کہہ دیے، ادعد، اشکل، اکحل، حضور کی آنکھیں موٹی تھی، یہ بھی حسن و جمال کا نظارہ ہے۔ حضور کی آنکھیں کچھ لمبائی میں تھی، یہ بھی حسن و جمال کا نظارہ ہے۔ حضور کی آنکھیں سرمگی تھی، سرما لگائے تب بھی لگا ہوا محسوس ہو، نہ لگائے تو قدرتی طور پر لگا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان آنکھوں کے اوپر جو پلکیں تھی اہدب الاشفار، گنی تھی، لمبی تھی، سیاہ تھی، حسین تھی، وسیم تھی، قسیم تھی، جمیل تھی، مگر پیغمبر کی نگاہ نبوت اکثر جھکی رہتی تھی، اور جب پیغمبر نگاہ نبوت اٹھایا کرتے تھے تو دنیا بھر کے بڑے بڑے پہلوانوں، بڑے بڑے بے ایمانوں کی نظریں بھی جھک جایا کرتی تھی۔ اسے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے، محبوب مجھے پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اقدس مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، مصطفی زندہ باد۔ اسی چہرے کو دیکھ کر حضور کے سامنے حضرت حسان نے فرمایا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اور وَأَحْسَنُ مِنْكَ، یہ حرف کاف جو ہے نا مشبہ بالفعل حروف تشبیہ میں آتا ہے، مولانا آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیل۔
یہ مفہوم یہ بتاتا ہے کہ حضرت حسان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے حسین دیکھے نہیں ہے، بس صرف آپ کو دیکھا ہے تو میں نے کہا جی آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں. کہا دیکھے بہت ہے مگر آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ماؤں نے جنے بہت ہیں مگر آپ جیسا کسی نے حسین نہیں جنا، ہر عیب سے پاک اور ایسا جیسے پوچھتے کہ رب تعالیٰ محبوب بتا کیسے بناؤں، حضور گوئے کہ بتاتے کہ رب تعالیٰ آپ کو بناتے گے. اسی لیے صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کأن الشمس تجری فی وجہہ، محبوب آپ کے چہرے کی چمک دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے سورج آ کر آپ کے چہرے میں چل رہا ہو. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رات کے اندھیرے میں آقا گھر میں تشریف لاتے، گھر میں چراغ نہ ہوتا تو نبوت کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی کہ اگر سوئی تلاش کرنا پڑے تو وہ بھی کی جا سکتی تھی. یہ تو وہ تھے نا جنہوں نے اس دور میں دیکھا، جنہوں نے نبوت کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا، وہ بھی یوں پکار اٹھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے وہ قرآن کی تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوتی ہے دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. توجہ ہے، یہ تو محبت تھی. ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں لیکن محبت کے تقاضے جب پورے کرنے پڑتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں چونکہ. کیا کہتے ہیں؟ چونکہ، چنانچہ، مگر، دراصل، پر. یہ کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟ میرا موضوع بدل جائے گا، میں موبائل پر تقریر کروں گا پوری. مجھے پتہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ تصویر حرام ہے، یہ آپ نے لگایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، میرے کہنے پر نہیں ہے. تو میری طرف توجہ کریں، نیا کام نہ شروع کریں. انہی تصویروں نے تو آپ کی جماعت کا بیڑا غرق کیا اگر آپ سمجھتے ہوں تو. یہ موبائل نہ ہوتا نا تو آپ کی لڑائیاں آپ کے گھر میں رہتی. ابھی جو چوک میں مولوی صاحب بات سیرت کی تھی تو وہ باتیں آپ نے لے کر کے شروع ہو گیا. عوام کیا کہے گی کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ گھر میں بیٹھ کے کرو جو کچھ کرنا ہے، یہاں بیٹھ کے غصہ نکال. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ محبوب آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک تو وہ حقیقت ہے جس کی جھلک تھوڑی سی میں نے عرض کر دی. دوسرا اس کے اندر یہ بھی سبق ہے کہ محبت کا اظہار کیا، محبوب آپ کا چہرہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے اپنے چہرے کو بھی نبوت کے چہرے جیسا بنا کر کے دکھایا. علماء اکرام اور اولیاء اکرام نے لکھا ہے محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا ضابطہ اور اس کے چاہت یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اپنی اداؤں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو محبوب کی اداؤں سے قائم کر لینے کا نام محبت ہے. کہ دیکھنے والا جب تجھے دیکھے تو تو نہ لگے، تو وہ لگے. صحابہ اکرام محبتوں کے لیے جلوس نہیں نکالا کرتے تھے، دعوے نہیں کیا کرتے تھے، حلوے کھیر یا جھنڈیاں یہ کام نہیں کرتے تھے. اپنے کردار سے بتاتے تھے کہ ہمیں کون محبوب ہے، ہمیں کس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں کس کا طریقہ زندگی اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کا اسوہ حسنہ اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کا اخلاق اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کے اوصاف اچھے لگتے ہیں، ہمیں کس کے کمالات اچھے لگتے ہیں، ہمیں کس کا لباس اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کا عبادت کا انداز اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کا کفر پر روک ڈالنا اچھا لگتا ہے، ہمیں کس کی تلواریں اچھی لگتی ہیں، ہمیں کس کی تسبیحات اچھی لگتی ہیں، ہمیں کس کی عبادات اچھی لگتی ہیں. صحابہ اپنے عمل و کردار سے بتایا کرتے تھے ہم کس کے دیوانے ہیں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کے حبدار ہیں، ہم کس کے وفادار ہیں، ہم کس کے وفاشار ہیں، ہم کس کو چاہنے والے ہیں. ہمارے ہر عمل و کردار سے تمہیں پتہ لگے گا کہ دیکھنے والا دشمن بھی دیکھ کر کے کہہ دیا کرتا تھا یہ محمد الرسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں. کئی واقعات ہیں. ایک موقع پر کافروں نے تنگ ہو کر کہ یہ صحابہ آتے تھوڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہاتھ میں ان کے کوئی اسلحہ بھی خاص نہیں ہوتا، لیکن اتنی بڑی طاقتوں سے لشکروں سے ٹکراتے ہیں اور فاتح بن کر کے جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا ہے. ایک بار کئی طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ ایک بار یہ اختیار کیا کہ ایسا کریں کہ آج جب صحابہ ہیں نا تو رستے میں نوجوان لڑکیاں نیم برہنہ لباس پہنا کر کے
ان کو کھڑا کر دیا جائے، عرب کے جوان ہیں، گرم خون ہیں، متوجہ ہوں گے، بے حیائی میں رک جائیں گے، پھنس جائیں گے اور جہاد بھول جائیں گے۔ ان بیچاروں کو غلط فہمی تھی، انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ پاکستان کے کسی اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، تنبیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شاید پاکستانی قوم میں کوئی لڑکی گزر جائے نا تو یہ ایسے بیچارے یوں دیکھتے ہیں، وہاں سے یوں، جیسے شاید کوئی پہلی بار کوئی چیز اتری ہے۔ بھئی آپ کے گھر میں بھی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے۔ ہمارے حضرت، مجھے عادت نہیں مذاق کرنے کی، مولانا سرور صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث، تو بڑے ہستی گزرے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، علمی شان تھی، بڑا مقام تھا، لیکن تھوڑے بے تکلف بھی ہوتے تھے۔ ایک بار آپ سبق پڑھاتے ہوئے کہنے لگے، کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ دیکھو عورت کو، خوب دیکھو، چہرے سے نقاب ہٹا کر کے دیکھو، قمیض اتار کر کے دیکھو، کپڑے اتار کر کے دیکھو، پورا ننگا کر کے دیکھو۔ سارے حیران ہو گئے کہ حضرت شیخ الحدیث ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، خوب دیکھو، جی بھر کے دیکھو، مگر اپنی بیوی کو، غیر کو نہیں۔ کیوں ادھر ادھر نظریں اٹھاتے ہو؟ کیا رکھا ہے ان چیزوں میں؟ انہوں نے سمجھا تھا شاید یہ پاکستانی نوجوان ہیں، بیچارے موبائلوں سے کھیلتے رہتے ہیں تو ان کی نظریں ادھر ادھر بہک جاتی ہیں، لیکن وہ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ انہوں نے لڑکیاں کھڑی کر دی، نیم برہنہ لباس پہنا کر کے، نبی علیہ السلام کے صحابہ گزرے تو سب نگاہیں نیچی کر کے گزر گئی، کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ چیمیں گوئیاں شروع ہوگی، ہمارے حسن و جمال میں کمی ہے، یا معاذ اللہ یہ اندھے تھے، ان کی بینائی نہیں تھی، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، یا ہمیں دیکھا کیوں نہیں، یا دیکھا ہے تو متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ یہ تبصرے شروع ہوئے ان بچیوں کے آپس میں۔ تو جو ان کی بڑی تھی نا آنٹی شمین، وہ اونچی جگہ پر کھڑی ہوئی اور اس نے سب کو متوجہ کیا۔ اس نے کہا نہ تمہاری بے حیائی میں کمی ہے، نہ حسن و جمال میں کمی ہے، نہ عریانی میں کمی ہے، اور نہ ہی ان کی بینائی میں کمی ہے، تو پھر دیکھا کیوں نہیں، متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہوا ہے، وہ دنیا میں ادھر ادھر نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ سنی۔ جنہوں نے پیغمبر کا وضحا والا پاکیزہ چہرہ دیکھا ہے، وہ آنکھیں اتنی پاک ہو چکی ہیں، وہ غیر کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کرتے۔ جی ہاں، اور پھر صدیق کی نگاہ کا کیا کہنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ کا کیا کہنا، آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا محبوب آپ کا چہرہ ساری دنیا میں مجھے محبوب ہے، تو محبت کا تقاضا پورے کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا جو چہرہ محبوب ہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے چہرے کو بھی اس چہرے جیسا بنا کر کے دکھایا۔ ہم تو کرتے ہیں نا چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر، نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے، حضور کی زلفیں آپ کہیں تو میں پوری رات اس پر نعت پڑھ دوں۔ اچھا جی آپ رکھ لیں، نہیں یہ جب بڑا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ نہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی، وہ کہے گی اس کا تعلق طالبان سے ہے، سپاہ صحابہ سے ہے، مجاہدین سے ہے بڑی اچھی زلفیں، لیکن میں نہیں رکھ سکتا نا، پھر میرے دیگر مسائل بھی۔ اچھا نبی علیہ السلام نے رکھی، کہا حضور پسند ہے، حضور سے محبت ہے، تو آپ جیسی زلفیں رکھو، سنت ہے، اچھی بات ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہے نوجوان۔ لیکن مائیکل جیکسن نے رکھی تو اس نے بھی رکھ لی، ہے وہی بال ہے نا، وہی لمبائی ہے، وہی ترتیب ہے، تھوڑی سی ڈیزائننگ میں فرق ہے۔ یہ ہماری محبت ہے، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ نبی علیہ السلام کی وہی بات بتائی گئی، محبت کا دعویٰ ہے، عمل کے لیے چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر گنجائش نکال لی۔ اچھا بھی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، حضور کی داڑھی ہے، سنت تھی، آپ بھی داڑھی رکھ لیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اس لحاظ سے یہ صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ کہتا ہے دیکھیں نا جی داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مولوی کہیں گے، صوفی کہیں گے، اور داڑھی رکھ لی تو پھر نوکری ملنا بھی مشکل ہے، نکاح کے لیے چھوکری ملنا بھی مشکل ہے، بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے مولویوں نے 4 نکاح کیے ہوئے ہیں، انہوں نے 4 3 2 4 رکھی ہوتی ہیں۔ تم داڑھی رکھ کے تو دیکھو نا، پھر تمہیں پتہ لگے وہ اصل میں باقی تمہارے قریب شاید اس لیے نہیں آتی، اس کو اپنے ہم جنس سمجھتے ہیں۔
کہ میری بھی داڑھی نہیں، اس کی بھی داڑھی نہیں، شاید یہ بیچارہ وہ تیسری مخلوق نہ ہو، اس لیے عورت بیچاری کو اعتماد نہیں ہوتا، اور مولوی کی داڑھی کو دیکھ کر اس کو پتہ لگتا ہے یہ ہے مرد اور مرد کا بچہ ہے، پھر وہ جائز طریقے سے نسبتیں بھی بنتی ہیں، نکاح بھی ہوتے ہیں، 2 3 4 رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب کہا بھئی داڑھی رکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، کہتے ہیں دیکھیں نا جی لوگ یہ کہ اچھا بعض لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں بات آپ کی مول صاحب ٹھیک ہے، لیکن داڑھی رکھیں گے پھر جھوٹ بھی بولنا ہوتا ہے، بددیانتی بھی کرنی ہوتی ہے، کوئی اور گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بد کرداری بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ بے ادبی نہ ہو۔ اچھا تم جھوٹ نہیں چھوڑتے اور نبی کی سنت چھوڑتے ہو، یہ کون سا کمال ہے؟ جھوٹ نہیں چھوڑنا، بددیانتی نہیں چھوڑنی، نبی کی سنت چھوڑنی ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے میرے بھائی کہ نبی علیہ السلام کی سنت میں ہم داڑھی رکھتے ہیں، چلو وعدہ نہ صحیح لیکن اس کی برکت سے اللہ پاک آہستہ آہستہ آپ سے گناہ چھڑوا دے گا۔ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور نبی کی سنت چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا اس پر بھی یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا بتایا کہ بھی سنت ہے داڑھی رکھو، تو چونکہ چنانچہ مگر در اصل پر، لیکن ارت و غل ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس نے رکھی تو اب نوجوانوں نے بھی یوں رکھنی شروع کر دی، یوں بالوں کی بھی چٹیاں بنا لی، وہ بھی کر لیا۔ بھئی کیا کرتے ہو؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور آپ سے عشق سے مذاق نہیں ہے، کریں وہ جو آپ نے بتایا ہے، آپ کی پسند اس کو سامنے رکھ کر چلو لیٹ سویر صحیح، لیکن جب بھی عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی پسند کو سامنے رکھ کر، صحابہ اہل بیت کے عمل کو سامنے رکھ کر، وہی چیز اگر وہ بتائیں تو نہ کرو، وہی چیز غیر میں نظر آئے تو فوراً اپنا لو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتایا، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے آپ کا چہرہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے صدیق اکبر نے یوں کر کے دکھایا کہ اپنے چہرے کو نبوت کے چہرے جیسا بنا کر دکھایا۔ کیا مطلب؟ جس طرح پیغمبر کے سر مبارک پر زلفیں تھی، صدیق اکبر نے اپنے سر پہ زلفیں سجا کر کے دکھائی۔ پیغمبر کے چہرے پر متانت، صدیق نے اپنے چہرے پر متانت سجا کر کے دکھائی۔ پیغمبر کے چہرے پر کافروں کے لیے روب، نصرت بالرعب، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دیا تھا، صدیق اکبر نے بھی اپنے چہرے پر کافروں کے لیے روب سجا کر کے دکھایا۔ پیغمبر کی آنکھوں میں حیا، صدیق نے اپنی آنکھوں میں حیا سجا کر کے دکھایا۔ پیغمبر کی زبان پر سچائی، صدیق نے اپنی زبان کو صداقت کا پیکر بنا کر کے دکھایا۔ جیسا پیغمبر کا لباس ویسا صدیق کا لباس، جیسے پیغمبر کی نماز ویسے صدیق کی نماز، جیسے پیغمبر نے تلاوت کی ویسے صدیق نے تلاوت کی، جیسے پیغمبر نے جہاد کیا ویسے صدیق نے جہاد کیا، جیسے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ ویسے صدیق کی دعوت و تبلیغ، جیسے پیغمبر معلم بنے آپ کو سکھایا ویسے ہی آپ بھی معلم بنے، جیسے پیغمبر امام بنے آپ کو سکھایا آپ بھی آپ کے منصب پر آ کر ویسے ہی امام بن کر کے دکھایا، جیسے پیغمبر اسلامی ریاست کی مسند پر ہے آپ کے بعد آپ اسی منصب پر خلافت کی حیثیت سے اس منصب پر کھڑے ہیں۔ جیسے پیغمبر کا چہرہ ویسے صدیق کا چہرہ، جیسے پیغمبر کے چہرے پر داڑھی ویسے صدیق اکبر کے چہرے پر داڑھی، اتنا اپنے آپ کو نبوت کے رنگ میں رنگ دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے نبوت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، اسی واقعہ میں یہ جملہ ہے کہ مدینہ طیبہ والوں نے بعض نے حضور کو نبی سمجھ کر سلام کیا، بعض نے صدیق اکبر کو نبی سمجھ کر سلام کیا۔ کیا شکل ملتی تھی؟ نہیں، حضور کا حسن و جمال بے مثل و بے مثال۔ حضرت صدیق اکبر بھی اپنی جگہ بڑے خوبصورت تھے، لیکن شکل نہیں ملتی تھی، کردار ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال حضرت صدیق اکبر نے جو نبوت کی صحبت میں گزارے، نبوت کے رنگ میں ایسے رنگے گئے کہ دیکھنے والے فرق ہی نہیں کر سکے ان میں نبی کون ہے، امتی کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، مرشد کون ہے، مرید کون ہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چادر لے کر سایہ کیا، تب دیکھنے والوں کو پتہ لگا جس کو ہم آقا سمجھ رہے تھے وہ تو غلام ہے، آقا تو یہ تشریف فرما ہے۔ النظر
الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تھی تو تقاضا پورا کر کے اپنا کردار بھی ویسا بنا کر کے دکھایا، اپنا اخلاق بھی ویسا بنا کر کے دکھایا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ تھوڑا تھوڑا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دم بندہ ولی بن جائے۔ میں کہا کرتا ہوں جمعے کا بیان مولانا صاحب کا سنتے ہیں نا آپ، جس مسجد میں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، یہ نیت کر کے جایا کریں کہ آج کی تقریر سے ایک بات لے کر عمل کروں گا انشاءاللہ۔ وہ جس بھی عنوان پر بیان کر رہے ہوں، عقیدہ ہے، عمل ہے، کردار ہے، نماز کے فضیلت ہے، دعوت و تبلیغ کی فضیلت ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، جہاد ہے، جس چیز کی بھی فضیلت بیان کر رہے ہوں، ارادہ کر کے جائیں بھئی ہر جمعے کو ایک چیز لے کر اس پر عمل کریں گے۔ تھوڑا وقت گزرے گا کہ انشاءاللہ آپ اولیاء اکرام میں شامل ہو جائیں گے۔ کوشش تو کریں نا، طلب پیدا کریں تو اللہ پاک دے دیں گے۔ تیسری بات اسی حوالے سے کرتا ہوں، حدیث تو لمبی ہے، اسی پر بات کافی ہوگی۔ تیسری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب، مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک میں نے چہرے کی حقیقت بتائی کہ واقعتاً آپ کا چہرہ بے مثل و بے مثال۔ دوسرا محبت کے تقاضے بتائے، جیسے حضور کا چہرہ تھا صدیق نے وہی کردار اپنا کر کے دکھایا۔ اب تیسری بات سنو، محبت کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے، بالخصوص نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام، اہل بیت الزام، دین اسلام، قرآن، اللہ کی ذات، کہ جس سے محبت کرتے ہو نا اس کی عزت پر آنچ آنا بھی برداشت نہ کرو۔ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن محبوب کو کانٹا تک بھی چبھنا برداشت نہ ہو۔ سارے صحابہ کا یہی جذبہ تھا، سارے اہل بیت کا یہی جذبہ تھا۔ تفصیلی واقعات ہیں، ایک صحابی کو دشمن نے تختہ دار پر پہنچا دیا، پھانسی کا پھندہ گلے میں ہے۔ اس وقت اس سے پوچھا بتاؤ بھائی، تمہیں اگر چھوڑ دیا جائے، جا کر اپنے بیوی بچوں میں عیش کرو، آرام سے زندگی گزارو، مزے سے اپنی زندگی کا انجوائے کرو، اور تمہارے بدلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے جملے دہرا رہا ہوں کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہاں لایا جائے تو بتاؤ کیا خیال ہے؟ کوئی پاکستانی ہم جیسے کمزور مولوی ہوتا، کوئی لیڈر ہوتا، کوئی سیاستدان ہوتا، کوئی ادھر ادھر کا ہوتا، تو اس نے منٹ نہیں لگانا تھا سودا بازی کرنے۔ بڑی عجیب حالتیں ہیں ہماری، منٹ نہیں لگانا تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، اس کی محبت، ان کا جذبہ، اس نے کہا خبردار تو یہ بات کرتے ہے کہ یہاں پر لایا جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بچ جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں چل رہے ہو اور وہاں پر ان کے پاؤں میں معمولی سا کانٹا چبھ جائے اور اس تکلیف کے بدلے میں میری جان چھوٹ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ چاہے جائے کہ میری جگہ پر تم اس کو یہاں پر معاذ اللہ تختہ دار پر ان کو لاؤ۔ ان کی محبتیں یہ تھی، یہی وجہ ہے دشمن آپ کے ذہن میں بات ڈالتا ہے جی جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے، ثم ولیتم مدبرین، قرآن نے بھی کہا نا پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے وہ حنین میں۔ ان چیزوں کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھا کریں، یہ پہلے تاریخ کے بہانے سے تمہیں گمراہ کرتے تھے، اب جدید طرز انہوں نے اپنایا کہ گمراہی کی باتیں کر کے باقاعدہ حدیث کی کتاب ساتھ دکھائیں گے، یہ دیکھو جی بخاری شریف، یہ ترمذی، یہ نسائی میں لکھا ہوا ہے، یہ مدارج النبوہ میں لکھا ہے، یہ مستدرک حاکم میں لکھا ہے۔ اب ہم چونکہ صرف نعرے تک ہیں، یا آج کل یہ جو دجالی فتنہ ہے، کیا نام ہے اس کا، موبائل، اس کے فضائل اور اس کے واجبات اور فرائض ادا کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ نہیں کہ دشمن کہاں تک پہنچا ہوا، وہ کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اب وہ تمہارے سامنے قرآن پاک بھی پیش کریں گے کہ دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے۔ ہم ویسے تو نہیں کہتے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ کر جنگوں میں میدان میں بھاگ جاتے تھے، یہ قرآن کہتا ہے ثم ولیتم مدبرین، انما استزلهم الشیطان بعد ما کسبوا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو علمی بات تو مولانا صاحب سے سیکھنا، مولانا ثناء اللہ صاحب، مولانا عبد الجبار صاحب، مولانا یہ حضرات بیٹھے ہوئے، آپ کو اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ وہ اپنا فیض دے کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن میدان اور مدرسہ اور اپنا شہر خالی چھوڑ کر کے نہیں گئے، اتنے شاگرد، اتنے تربیت یافتہ تیار کر گئے کہ تم بڑی آسانی سے صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں، ایران تک دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کہہ سکتے خبردار، فیس بک پر ادھر ادھر گمراہیاں پھیلا کر نئی نسل کو تباہ کرنے والوں،
गुमराह करने वालों, आओ बराह रास्त बात करो, बताएंगे तुम्हें हक़ाइक़ क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, और तुम्हारा कुफर भी खोल करके बताएंगे। आप परेशान हो जाते हैं ना, वो मरासी भोंकता है तो शहनशाह, ओ जी देखो जी आज उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हैदरी साहब के शागिर्दों से पूछो ना, तुम्हें उसके जुमलों से टेंशन होती है, और जब अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, मौलाना अली शेर रहमानी साहब, ये हजरात उसको जवाब देते हैं तो उसको टेंशन होती है, वो नंबर बंद कर देता है, वो क्लिप बंद कर देता है, भाग जाता है। कराची में मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐब जोइयां ना किया करो, खुसूसियात भी देखा करो, खुसूसियात भी देखा करो। इय्याकुम वज़्ज़न, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदगुमानी से मना किया है। अच्छा गुमान पैदा करो और करीब बैठ करके सोहबत में देखा करो जिसके मुताल्लिक हमें वरगलाया जा रहा है, हमारे ज़हन को गुमराह किया जा रहा है, इसकी सोहबत क्या है, और गुमराह करने वाला कोई भी हो उसके काम क्या है। अब शहनशाह नकवी आपको कुछ कहे तो आप उसकी बातों में आकर के अपनी क़यादत को गालियां निकालने लग जाओगे, बोलते नहीं है। मौलाना फारूकी साहब ने जो कोर्स का सिलसिला शुरू किया, बहुत सारे शागिर्द हैं, एक शागिर्द पूरा साल हुआ उसके पीछे पड़ा हुआ है, और अभी तो उस बेचारे ने यहाँ तक कह दिया 10 लाख इनाम दूंगा। नकवी साहब सामने ते आओ, गलत करो ना। वो जेल में मिर्ज़ा बदबख्त मुफ्ती मसूद साहब चले गए, अच्छा हुआ इनको भी ख्याल आया, वरना ये भी वो सेक्सी गुफ्तगू करने के शौकीन बन गए थे हमारे मुफ्ती हजरात, क्लिप बना करके चला दिया, औरत का फलां मसला, फलां मसला, फलां मसला। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि क्या मसाइल है औरतों के। उलमा का ये काम तो नहीं है कि फेसबुक पर बैठ करके बस निजी मसाइल पर गुफ्तगू करें, जिसकी जरूरत है वो आकर बैठे, हर जगह उलमा बैठे, उनसे मसला पूछे। तुम्हें एक अच्छा रुख मिला है, अल्लाह इस्तकामत दे। गए हैं 2 दिन लगा के आए हैं, वो बदबख्त मुकाबले में नहीं आया सामने। इन चीजों की जरूरत है, इस तरफ तवज्जो करें। अब कहते हैं जी वो भाग गए थे मैदान छोड़कर, तो मैं कहा करता हूँ, ये आपके वजीर आजम ने भी एक बार ये गुस्ताखी की थी, मैंने उसको भी कहा था और कहता हूँ कि अगर माज़अल्लाह सहाबा नबी को छोड़कर भाग जाते थे, तन्हा छोड़ जाते थे, तो बदर तुम्हारे बाप ने फतह किया, ओहद तुम्हारे बाप ने फतह किया है, बदर में 70 काफरों को जहन्नम वासिल तुम्हारे बाप ने किया था, 70 को गिरफ्तार करके भेड़ बकरियों तरफ बांध कर घसीट कर लाकर मदीना तैयबा के दरख्तों के साथ बांध दिया था। ये सहाबा ही तो थे, ये उन्हीं की जुर्रत थी। और ओहद के वाक़या में जो तुम तान देते हो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात ग्रामी को जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस जगह कहो अपने उलमा को ला करके बात करने के लिए तैयार हूँ। वक्ती तौर पर कदम ज़रूर उखड़े, क्योंकि जब जमातों में इंतशार पैदा होता है ना, इख्तलाफ यानी कि जब पैदा होता है तो फिर उसके नतायज यूँ ही आया करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है ना, साहबा मुक़द्दस जमात थी। जब इख्तलाफ पैदा हुआ कि दर्रे को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, राय का इख्तलाफ था, दोनों नेक थे, नीयत साफ थी, लेकिन इख्तलाफ हुआ, दर्रा को खाली छोड़ा, दुश्मन पलट कर आया, हमला किया, 70 सहाबा की शहादतें होगी, नबी अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। ये मुस्तकिल वाक़या है। इस पर दुश्मन कहता है नहीं जी यहाँ से भाग गए थे। जी जिम्मेदारी से कहता हूँ, 14 जलीलुल क़दर सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला समेत एक कदम भी पीछे नहीं हटे, सुभान अल्लाह, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इस पर बड़ी दलील ये है कि तुम कहते हो भाग गए थे, तो गारे सोर में जहां नगद पता है कि सांप डंग मार रहा है, जान चली जाएगी, सिद्दीक वहां से तो नहीं भागा, मैदान से कैसे भागता है? चलो यार, वो आपके दूसरे दोस्त नाराज हो जाएंगे कि मिश ने, सुन ले मेरी बात, मिश ने जंगवी छोड़ दिया है, ये सिद्दीक का मुनकर काफिर, और ये इससे मौलाना हक नवाज मना करते थे। मौलाना ने नाम लेकर बताया था शिया काफिर का। मेरी बात सुने, हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से इस तीसरी बात को बयान कर रहा हूँ, इस अंदाज में भी मोहब्बत का इजहार किया कि नबूवत को कंधों पर बिठा करके गारे सोर में जा रहे हैं। वाक़या सुना हुआ है, मैं पूरा वाक़या नहीं अर्ज करूँगा। ये कंधे पर बिठा करके जाना
یہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، یہ محبت ہے جو لے کے جا رہی ہے، یہ مقام صدیق ہے جو اٹھا کر کے جا رہا ہے، یہ مقام صدیق اکبر ہے جو یہ کر رہا ہے اور اللہ کروا رہا ہے کہ نبوت کے بعد بھی خلافت کا بار بھی تو اسی کندھے پر آنا تھا نا، ورنہ نبوت کا وزن بڑا ہوتا ہے۔ آپ لے کے جا رہے ہیں، اس میں بیچ میں کئی واقعات ہیں۔ جب غار پر پہنچے تو آپ نے دیکھا غار کا ماحول اچھا نہیں ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا تھوڑا تشریف رکھے، میں ذرا صفائی کر لوں۔ آپ صفائی کے لیے اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی، دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی موذی چیز نہ آ جائے اور میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہاں انتظامات تو تھے نہیں کہ کریں کیا، ادھر ادھر دیکھا، کندھے سے چادر اتاری، چادر کے ٹکڑے کر کر کے تمام غار سور کے سوراخ بند کیے۔ چادر کے جملہ کہیں، اگلی بات کہتا ہوں، چادر کے ٹکڑے کر کر کے حضرت صدیق اکبر نے غار سور کے تمام سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، چادر ختم ہو گئی، یہ نہیں کہا چلو بھائی جتنا میرے بس میں تھا کر لیا، حضور تشریف لائے، نہیں، جو ایک سوراخ بچ گیا باقی سوراخ چادر کے ٹکڑے کر کر کے بند کیے تھے، ایک سوراخ بچ گیا، صدیق نے دل کا ٹکڑا رکھ کے اس کو بند کیا۔ آپ کہیں گے جی وہ تو پاؤں رکھا تھا، دل کہاں رکھا تھا؟ جی ہاں، گولی کا سامنا کرنا جو ہوتا ہے نا توفیق اللہ کی ہوتی ہے، مگر دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہر بندہ گولی کا سامنا، مولانا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا نا، کہا کرتے تھے میں جان دے دوں گا، بچے یتیم کرا دوں گا، بیوی بیوہ کرا دوں گا، میری موت زندگی کے فاصلے میں نے برابر کر دیے، زندگی بھی صحابہ کے نام، موت بھی صحابہ کے نام۔ لوگ تبصرے کرتے تھے، حق نواز نے کر کے دکھایا، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا۔ اب وہ تو کر گزرے، بعد والوں میں تو فطرتی خوف آ جانا چاہیے تھا نا، لیکن اسی منصب پر ضیاء الرحمن فاروقی آ گیا، پتا تھا گولی لگے گی، بچے یتیم ہوں گے، اللہ کی توفیق تھی مگر دل گردے کا کام تھا، بم دھماکے میں ٹکڑے کروائے مگر پیچھے نہیں ہٹے، شہادت ہوئی، مولانا اسار قاسمی منصب پر آتے ہیں، پتا ہے یہاں گولی لگتی ہے جان جائے گی، لیکن توفیق رب کی تھی، دل گردے کا کام تھا کہ کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے کفر کا اسمبلی میں اعلان کرنا ہے، صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے بل کی منظوری کروانے کی جدوجہد کرنی ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آئے، جامِ شہادت نوش کر لیا، پیچھے نہیں ہٹے، پتہ لگ گیا اب تو حق نواز بھی گئے، اسار بھی گئے، فاروقی بھی گئے، اب تو بات پکی ہو گئی کہ یہاں موت ہے۔ یہ جو منصب کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، یہ حق نواز کا منصب آسان نہیں، یہاں تو موت ہے، یہاں تو ہتکڑی ہے، یہاں تو بیڑی ہے، یہاں تو گولی ہے، یہاں تو شہادت ہے، آؤ ہم سے لے لو منصب، کام کر کے دکھاؤ صحابہ کی عظمت کے لیے، جس طرح ایک عام کارکن کر رہا ہے، جس طرح قیادت کر رہی ہے، جس کے کام کے اثرات آج بھی اگر تو شیعہ کافر نہ بھی کہے، وہ صحابہ وہ بھی کہے تو دشمن کو تکلیف ہے، یہ کام کے نتائج ہیں۔ یہ کام کے نتائج ہیں، اس انداز میں کام کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر بات کر رہا تھا، اب تو یقین ہو گیا اس منصب پر آنے والے کو گولی لگتی ہے، پھر بھی اعظم تارک آئے، جامِ شہادت نوش کیا، 42 گولیاں کھا کر، توفیق رب کی تھی، کفر کو للکارتے رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہے، دل گردے کا کام تھا، مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جان دے دی، پتا تھا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ کو یہاں اس منصب پر یہ ہوتا ہے، پھر بھی آئے مناظرانہ انداز میں، عالمانہ انداز میں، مجددانہ انداز میں، محققانہ انداز میں، مدللانہ انداز میں علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ نے کفر کو للکارا ہے، سامنے للکارا ہے، اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کر للکارا ہے، اسمبلی کی طرف جاتے ہوئے للکارا ہے، ٹیبل ٹاپ پر للکارا ہے، بلاخر انہیں بھی خیر پور میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا، دیگر جماعت کے تمام شہداء، پتہ تھا بات ہے، پھر بھی منصب پر آ رہا ہے، یہ توفیق رب کی ہے، دل گردے کا کام ہے۔ آج اسی منصب پر مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، کراچی سے لے کر پشاور تک جماعت کی مرکز، صوبے، ضلع، یونٹ تک کی تمام قیادت، تمام کارکن جان علی پر رکھ کر ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے
یہ میدان میں ہے، وہ لوگوں یہ باقی دنیا کیوں نہیں نکلتی، یہ باقی علماء کیوں نہیں نکلتے، یہ باقی عوام کیوں نہیں نکلتی، یہ لیڈر کیوں نہیں نکلتے، یہ دولت والے کیوں نہیں نکلتے، یہ حکمرانی والے کیوں نہیں نکلتے، جن کے پاس طاقت ہے، وسائل ہے، یہ کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے کہ دل چھوٹے ہیں۔ یہاں جو سب نکلتے ہیں جنازے اٹھا کر کے بھی میدان عمل میں ہے، توفیق رب کی ہے اور دل گردے کا کام ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پتہ ہے ایک سوراخ بچ گیا، باقی سوراخ غار سور کے چادر کے ٹکڑے کر کر کے بند کیا۔ جو سوراخ بچ گیا وہ دل کا ٹکڑا رکھ کے بند کیا، یعنی کہ رکھا تو پاؤں تھا مگر دل گردے کا کام تھا، کہ جو سام بچھو وہاں سے آ سکتا ہے وہ یہاں سے بھی آیا تو میری تو خیر نہیں، بات ہے نا ذہن میں۔ اس کے باوجود رکھا کہ میری جان جاتی ہے جائے، محبوب کو کچھ نہ ہو۔ اور یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ہم جو کہتے ہیں نا جی حضرت صاحب ذرا ایک تصویر بنا دو، اور یار نہیں ہے گناہ ہوتا ہے جی، مجھے عشق ہے آپ سے، مجھے محبت ہے آپ سے، حضرت ہمارے گھر ادھر آ جائیں جی، کیوں جی صرف ایک گلاس پانی کا پینا ہے، بھئی یہاں پلا دو، نہیں آپ کو تکلیف دے کر کے لے کے جانا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ تو دیکھو عشق اور محبت میں فرق ہے، عشق کا لفظ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ عشق بیچارہ یک طرفہ ہوتا ہے، جس سے آپ عشق کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو پیچھے پیچھے پھردا ہے تو پھردا رہا ہے، مینٹرنل کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے عشق کے چکروں میں نہ پڑا کرو۔ اور یہ جو آپ یہ کرتے ہیں نا یہ محبت ہے، ہمیں یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ کیوں؟ عشق کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عاشق کہتا ہے میرے من کی پوری ہو، معشوق کا محبوب کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے، آبرو، بس میرے من میں جو آ گئی ہے نا بس وہ ہونی چاہیے، یہ عشق ہے۔ اور محبت جو ہے یہ قرآن و سنت کا لفظ ہے، اور یہ دو طرفہ ہوتی ہے، جس سے آپ کو محبت ہے وہ آپ سے بھی محبت کر رہے ہیں۔ آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ بہنوں سے محبت کرتے ہیں، بہنیں بھائی سے محبت کرتی ہیں، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، خاوند بیوی سے محبت کرتی ہے، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتے ہیں، میں اور آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے محبت کرتے ہیں، ہم ٹوٹی پھوٹی جیسے کیسے بھی ہے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے۔ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اور محبت میں دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری جان جاتی ہے جائے، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی طرز عمل یہاں ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یہاں چادر ختم ہوگی، پاؤں رکھ رہا ہوں، یہ پاؤں رکھنا دل گردے کا کام تھا، اس لیے میں نے کہا کہ دل کا ٹکڑا رکھ کے اس سوراخ کو بند کیا، حالانکہ رکھا پاؤں تھا، اب پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ذہن میں تو آیا ہوگا مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ نے کہا ہوگا میری خیر ہے میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب بیٹھ کے تو کالا آ گیا۔ کون آیا؟ کالا۔ یہ بے ایمان جب بھی آتا ہے ماحول خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے بغیر ٹانگوں والا ہو یا دو ٹانگوں والا ہو یا جیسا بھی ہو، اندر سے بھی کالا، باہر سے بھی کالا، لٹے بھی کالی، جھنڈا بھی کالا، کرتوت بھی کالے، عقیدے بھی کالے، نظریے بھی کالے، سارا کچھ ہی کالا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی دال میں کچھ کالا کالا ہے، میں کہا کرتا ہوں ساری دال ہی کالی ہے۔ کالا آ گیا، اسے آ کر ماحول خراب کرنا چاہا، ڈنگ مار رہا ہے، مسلسل مار رہا ہے کہ صدیق نبوت کو چھوڑ کر بھاگ جائے، اور ایک سیلفی ہم بنا لیں اور امت کو بتائیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں بڑے وفادار تھے، دیکھو یہاں سے بھاگ گئے۔ بھاگنا ہوتا تو یہاں سے بھاگتے، جنگ میں تو پتہ نہیں تھا نا کہ مجھے وار لگے گا نہیں لگے گا، وہاں تو امکان تھا، یہاں تو یقین ہے کہ وار لگ رہا ہے، وہ ڈنگ مار رہا ہے، بھاگنا دور کی بات، صدیق اکبر بیٹھے آرام سے، جسم کو حرکت جنبش نہیں، سرایت زہر کرتے کرتے دماغ تک پہنچ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبوت کے پاک چہرے پر صدیق کے آنسو گرے۔ اللہ نے زمین پر بھی نہیں گرنے دیے، تمہیں قدر پتہ ہو تو تب نا، تم ہے ہی بد فطرت، میں ان کو کہہ رہا ہوں تم ہے ہی بد فطرت، تمہیں کسی سلیم الفطرت کا مقام کیا پتہ لگے؟ زمین پر نہیں نبوت کے چہرے پر گر رہے ہیں، نبوت کی آنکھیں کھلی، صدیق اکبر رو رہے ہو جی کیا مسئلہ ہے؟ پاؤں میں سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، صدیق بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟
آقا آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ صدیق اکبر پتہ ہے سام کے کاٹنے سے جان چلی جاتی ہے؟ جی آقا مجھے پتہ ہے۔ تو پھر فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتی ہے چلی جائے، میرا جذبہ یہ ہے، میری تمنا یہ تھی کہ یہ لمحے ٹھہر جائے۔ کیوں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ذہن میں ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے جان جا سکتی ہے، جان جاتی ہے چلی جائے محبوب یہ لمحے ٹھہر جائے۔ کیوں؟ آقا جی بھر کے آپ کا چہرہ جو مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کی جی بھر کے زیارت تو کر لوں، پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے جس کا مفہوم یار صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہو، روز مجھے دیکھتے ہو، روز زیارت ہوتی ہے، جان جوکھوں میں ڈال کر پریشانی میں ڈال کر کہہ رہے ہو جی کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ سنیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا بات ٹھیک ہے روز دیکھتا ہوں، لیکن روز کے دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں فرق ہے۔ روز کے دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بینر لگا ہے، آپ جتنی پکی قسم اٹھا لیں کہ ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، صرف بینر کو دیکھیں گے، تو پھر بھی ارد گرد کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آنکھوں کا جو نظر کا دائرہ کار ہے۔ میں آپ میں سے یہ سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں کہہ دوں جی میں نے حضرت کو ہی دیکھنا ہے بس، اس کے باوجود مجھے پوری مسجد نظر آ رہی ہے، مجمع نظر آ رہا ہے، یہ آنکھوں کی یعنی کہ حد ہے نظر کی۔ حضرت صدیق اکبر کہنا یہ چاہتے تھے محبوب دیکھتا تو روز ہوں۔ جب نبی علیہ السلام روزہ مبارک سے باہر آیا کرتے تھے نا، بعض صحابہ کی محبت کا انداز تھا کہ نگاہیں نیچی کر کے نبوت کے چہرے کا تصور کرتے تھے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض صحابہ اکرام جو حضور کے چہرے پر نظر جما لیا کرتے تھے، وہ زوا والے چہرے کو پڑھتے تھے۔ اور حضور اسلام کا اور حضرت صدیق و عمر کا طرز عمل کیا تھا کہ نبی علیہ السلام جب روزہ مبارک سے باہر نکلتے مسجد کی طرف نماز کے لیے آتے تو حضور صدیق و عمر کو دیکھ کر مسکراتے، صدیق و عمر حضور کو دیکھ کر مسکراتے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، یہ تاثر کیا کرتے تھے۔ فرمایا صدیق اکبر روز دیکھتے ہو، اب جان خطرے میں ہے تو کہہ رہے ہو میں زیارت کر رہا تھا۔ فرمایا آقا روز کے دیکھنے میں اور آج کے دیکھنے میں فرق ہے۔ روز جو مسجد نبوی میں آپ کو دیکھتا تھا، ساتھ عمر بھی تو نظر آتے تھے، بلال بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، حذیفہ بھی نظر آتے تھے، معاویہ بھی نظر آتے تھے، گود میں حسن و حسین بھی نظر آتے تھے، میں آپ کو دیکھتا ہوں ساتھ بیٹھے ہوئے سارے نظر آتے تھے۔ اور اب جب غار سور میں ہے یہ فاصلہ کم ہے، اس جگہ بھی کم تھی، گود میں سر مبارک تھا، یہ صدیق کی نگاہ ہے اور یہ نبوت کا چہرہ ہے۔ اب یہاں درمیان میں تقسیم نہیں ہے، بس میں ہوں اور آپ ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی تو انہوں بھی؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ جی اس کا بقیہ حصہ پھر بیان کریں گے، وقت کافی ہو گیا۔ Subscribe my YouTube channel.